بجٹ میں وعدے کے مطابق تنخواہ دار طبقے، کاروباری برادری اور عوام کو ریلیف دیا۔ معاشی اشاریوں میں بہتری کے ثمرات ملک کے ہر شہری تک پہنچائے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بجٹ تشکیل دینے پر حکومتی ٹیم اور وزارت خزانہ کی پذیرائی۔ اسحاق ڈار، محمد اورنگزیب، احسن اقبال اور بلال اظہر کیانی کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ معاشی ٹیم کا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے حوصلہ افزائی اور ستائش کا خیر مقدم۔ بجٹ دستاویز، عوامی ریلیف کی ہدایات، IMF معاملات خود سلجھانے پر وزیر اعظم کا شکریہ۔ وفاقی وزیر کا بیان جلتی پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے۔ وہ وزیر کابینہ میں کیوں ہے جو کہتا ہے راولاکوٹ کے لوگ کشمیری نہیں؟ کیا کسی ملک کا وزیر دفاع ایسی بات کر سکتا ہے؟ بلاول بھٹو نے وزیر دفاع خواجہ آصف کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ قومی اسمبلی میں کہا، وزیر اعظم مثبت کردار ادا کر کے ملک کو مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں، یہ لوگ ان کی مدد کرنے کے بجائے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم سے درخواست ہے اپنی کابینہ کو کنٹرول کریں۔ اور تکنیکی ٹیمیں 30 جون کو دوبارہ سوئٹزرلینڈ جائیں گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی کویت میں گفتگو، کہا ایران سے جوہری پروگرام پابندیوں سے متعلق بات ہوگی۔ تکنیکی ٹیمیں ایران کے ساتھ معاہدے کی تفصیلات پر کام کر رہی ہیں۔ اتحادیوں کی جانب سے حمایت پر شکریہ ادا کرنے کے لیے دورے کر رہا ہوں۔ خواجہ آصف کے بیان سے دنیا بھر کے کشمیریوں کی دل آزاری ہوئی۔ کشمیر حساس علاقہ ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں، راولاکوٹ کو کشمیر کا حصہ نہ سمجھنا زیادتی ہے۔ اس بیان سے دلی رنج پہنچا۔ غیر ذمہ دارانہ بیان کشمیریوں کی تزویر اور کشمیر کوز کے لیے نقصان دہ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، اپنے بیان پر کوئی ندامت نہیں، کشمیری برتھ سرٹیفکیٹ سے نہیں، لازوال قربانیوں سے بنتا ہے۔ جنہیں گھر بیٹھے آزادی ملی وہ کبھی آزادی کی اصل قدر و قیمت نہیں جانتے۔ ہم نے ملک کے لیے 5 جنگیں لڑی ہیں، لیکن یہاں ملک کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ میں نے ایکس پر جو کچھ لکھا وہ پورے ثبوت اور شہادت کے ساتھ لکھا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا، کالعدم ایکشن کمیٹی کی احتجاجی کال کا مقصد آزاد کشمیر میں الیکشن رکوانا ہے۔ کسی جتھے کا غیر قانونی مطالبہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ مہاجرین کی نشستوں کا فیصلہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کرے گی۔ ایجنڈا واضح نہ کیا گیا تو کراچی میں بھی ایکشن کمیٹی بن جائے گی۔ MQM رہنما فاروق ستار کا قومی اسمبلی میں انتباہ، کہا حکومت کے سامنے 4 مطالبات رکھے، اگر ایک جماعت کے آرٹیکل 140A کی آئینی ترمیم کڑوا گھونٹ ہے تو ابھی اسے پی لیں، ورنہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا، MQM نے وزیر اعظم سے ملاقات میں مضبوط بلدیاتی نظام کا مطالبہ کیا تو وزیر اعظم نے کہا، آئینی ترمیم سب کی مشاورت اور اتفاقی رائے سے ہوگی۔ PDM حکومت کے قیام کے وقت معاہدہ ہوا تھا، حکومت اتحادیوں کے ساتھ اتفاقی رائے کے بغیر آئینی ترمیم نہیں لائے گی۔ MQM کب تک حکومت کے لالی پاپ پر چلے گی؟ کراچی اہم ہے یا کرسی؟ مطالبات نہیں مانے جا رہے تو وفاقی حکومت سے نکل جائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا MQM کو مشورہ، کہا کراچی کے ارکان اسمبلی کا پیپلز پارٹی سے کوئی مسئلہ نہیں، کابینہ ارکان ان کے ساتھ سیاست کر رہی ہے۔ بلدیاتی نظام کا بہانہ آپس میں لڑوانے اور اپنا کام نکلوانے کے لیے ہے۔ بلاول بھٹو نے کراچی کے بلدیاتی نظام کو ملک کا بہترین نظام قرار دے دیا، کہا کراچی میں جو بلدیاتی نظام لائے ہیں وہ آپ لاہور میں لا کر دکھائیں، کسی بھی آئینی ترمیم سے پہلے ملک بھر میں بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں۔ بلاول نے کہا، حکومت عاشورہ سے پہلے بجٹ منظور کرائے، ممبران کو زیادہ نہیں روک سکتا، تاخیر کی تو ممبران کو مزید اسلام آباد رکنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مولانا کے ساتھ تخلیہ میں ہونے والی باتیں قبر تک ساتھ جائیں گی، اس پر قیامت تک بات نہیں کروں گا۔ وزیر اعظم کا قومی اسمبلی میں مختصر خطاب، جواب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا، اگر وزیر اعظم سے تنہائی میں باتیں ہوئی ہیں تو وہ اسے بیان کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ وزیر اعظم کا پیشکش قبول کرنے سے انکار، کہا وہ باتیں اگر کی تو بات پھر دور تک جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں بتایا، کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے خط لکھ کر مجھے ثالثی کا کردار ادا کرنے کا کہا ہے۔
میں نے مثبت جواب دیا لیکن میں تنہا یہ کام نہیں کر سکتا. کشمیری سراپا احتجاج ہیں. حکومت کو چارٹر آف ڈیمانڈ پر بات کرنی چاہیے. کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو بڑا دھچکا. کمیٹی کے متعدد کور ارکان نے تنظیم کی پالیسیوں سے لا تعلقی اختیار کر لی. کور ممبر کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی رضوان کرامت نے کہا یہ تحریک کشمیری نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہے. پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اعلی کار بن گئی. کور ممبر بلال شیخ کہتے ہیں تحریک سستے آٹے اور بجلی کے لیے تھی لیکن اب یہ دشمن کے ایجنڈے پر کاربند ہے. انجم زوان اوان اور ایڈوکیٹ راجہ امجد خان نے بھی کمیٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا. پاکستان کو پہلے دہشت گرد ملک کہا جاتا تھا، آج پیس میکر کہا جا رہا ہے. دنیا بھر سے دعوتیں مل رہی ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا اللہ نے پاکستان کو بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ پیچھے نہیں ہٹے. ایران کو خبردار کرتے رہے ہمارا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ایران کی جانب سے سعودی عرب پر انتہائی کم حملے ہوئے. پاکستان اور ایران کی امنگیں اور مقاصد مشترکہ ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی پاکستان کے خطے میں امن کے لیے کردار پر تعریف. ایکس پر لکھا خطے میں امن کے لیے پاکستان کی انتھک کوششیں اس کی بھرپور ثقافت کی عکاس ہیں. پاکستان کی ثالثی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسلام آباد کا اہم دورہ کیا. اپنے بھائیوں آصف زرداری، شہباز شریف اور عاصم منیر سے تفصیلی مشاورت ہوئی. پاکستانی قیادت کے ساتھ باہمی روابط تعاون کو مزید وسعت دینے پر گفتگو ہوئی. ایرانی جوہری تنصیبات کے دورے میں امریکی معائنہ کار بھی شامل ہوں گے. امریکی معائنہ کار اقوام متحدہ واچ ڈاگ کے ساتھ ہوں گے. امریکی صدر ٹرمپ کی فاکس نیوز سے گفتگو. کہا ایرانی حکام اس بات پر متفق ہیں جوہری تنصیبات کا جائزہ لیا جائے. ایرانی تنصیبات کا جائزہ لینے انسپیکٹرز کو بھیجنے میں کوئی جلدی نہیں. ٹروتھ سوشل پر لکھا ایران کو تاحال کوئی رقم دی گئی نہ فنڈز ریلیز کیے گئے. ایران کی جانب سے آبنہ ہرمز میں جہازوں سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جا رہا. غلط معلومات فراہم کی گئیں تو مذاکرات فوری طور پر ختم کر دیے جائیں گے. امریکہ ایران کے منجمد فنڈز خود کنٹرول کرے گا. رقم امریکی کسانوں اور فارمرز کو دی جائے گی. امریکی کسانوں سے فنڈز کے بدلے مکئی، گندم اور سویا بین خرید کر ایران بھیجی جائے گی. ایران میں خوراک کی قلت ہے، تمام اشیاء صرف امریکہ سے خریدی جائیں گی. اپنی مرضی مسلط کرنے کا دور ختم ہو گیا. حالیہ جنگ کے بعد خطے کی بدلتی صورتحال کو مختلف انداز سے دیکھنا ہوگا. باقر قالیباف کا OIC کی یونین آف پارلیمنٹ سے خطاب. کہا لبنان میں جنگ کا خاتمہ ایران جنگ کے خاتمے جتنا اہم ہے. ایران باہمی احترام اور ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی پر عمل پیرا اور اسلامی ملکوں سے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے. خطے کی سلامتی درآمد شدہ نہیں ہونی چاہیے، اسے مقامی اور علاقائی بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے. پاکستان اور قطر کا سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات کے پہلے دور پر اطمینان کا اظہار. وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. امیر قطر نے وزیر اعظم کو پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی. وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت کو سراہا. امیر قطر نے پاکستان کی امن کی کوششوں کے لیے قطر کی مکمل حمایت کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے امیر قطر کا امن کی کوششوں میں مسلسل اور بھرپور تعاون پر شکریہ ادا کیا. کہا کامیابی فیلڈ مارشل کی انتھک کوششوں اور قطر سمیت برادر ممالک کی بدولت ممکن ہوئی. وزیر اعظم نے امیر قطر کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی. امیر قطر نے رواں سال کے آخر میں پاکستان کا دورہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. لیبیا کی مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف کا GHQ کا دورہ. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی. GHQ آمد پر معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا. پاک لیبیا دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور عسکری تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا پاکستان دوست ملکوں کے ساتھ امن، استحکام اور مثبت روابط کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. لیبیائی ڈپٹی کمانڈر نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور علاقائی امن کے لیے کوششوں کی تعریف کی.
برگنسٹاک میں امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات آئندہ ہفتے پھر ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں ملکوں کی ٹیکنیکل ٹیمیں پاکستان اور قطر سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ ایرانی میزائل پروگرام کا معاملہ اسلام آباد MOU میں شامل نہیں۔ ایران سے تجارتی گیٹ وے کا معاملہ بھی پابندیوں کے خاتمے سے جڑا ہے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی صورتحال پاکستان افغانستان معاملے سے قطعی مختلف ہے۔ علاقائی سلامتی بالخصوص افغانستان سے متعلق چین کے کردار کے معترف ہیں۔ پاکستان کا کویت، بحرین اور UAE پر حملوں سے متعلق موقف بالکل قانونی ہے۔ پاکستان کے تینوں ممالک کی قیادت کے ساتھ رابطے رہے ہیں۔ ایران اور خلیجی ملکوں میں مذاکرات، سعودی عرب میزبانی کرے گا۔ فارس نیوز کے مطابق سعودی عرب جلد ایران اور خلیجی ملکوں کے درمیان مفاہمت کے لیے مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ مذاکرات کا بنیادی مرکز آبناء ہرمز کا مستقبل میں انتظام ہوگا۔ مقصد آبی گزرگاہ کے لیے جامع فریم ورک تیار کرنا ہے۔ اس بیٹھک کا ایران امریکہ مذاکرات سے تعلق نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقات۔ پاک ایران تعلقات اور امن معاہدے کے بعد خطے کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان ہمیشہ امن اور استحکام کا خواہاں رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے لیے پاکستان کوششیں جاری رکھے گا۔ امن معاہدے کے خطے پر دوررس نتائج سامنے آئیں گے۔ ایرانی وزیر داخلہ نے امریکہ سے مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ دونوں ملکوں کا تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم کی تو آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے رونا گانا شروع کر دیا۔ پاکستان میں مہنگے تیل پر اربوں روپے منافع کمانے والی آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے حکومت کو خط لکھ دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین میں شمولیت کا مطالبہ کیا۔ کہا پیٹرول ڈیزل سستا ہونے سے 104 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں تیل مہنگا ہوا تو حکومت نے عوام کو سبسڈی دی۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے زیادہ منافع کمایا تو اس وقت خیال نہ آیا۔ حکومت نے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا دباؤ قبول کیا تو اوپن مارکیٹ میکانزم کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ اسرائیلی حکام امن کے کسی بھی امکان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا صہیونی حکومت ہوش و حواس کھو چکی۔ صورتحال اتنی سنگین ہے کہ حکمران اور اپوزیشن دونوں ہی نسل کشی کے اقدامات میں ایک دوسرے پر کم خون بہانے کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا بدمست گروہ ہے جو اندھی نفرت میں مبتلا ہے اور کسی بھی صورت ہمارے خطے میں امن نہیں ہونے دے گا۔ روسی صدر نے یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی۔ کہا امن مذاکرات 2022 میں استنبول میں طے معاہدوں اور 2025 میں امریکی صدر کے ساتھ ہوئی ملاقات پر مبنی ہونے چاہیے۔ یوکرین روس پر حملے کر کے امن مذاکرات کی بحالی سے قبل اپنے سازگار حالات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹیلی کام ری آرگنائزیشن ترمیمی بل پر وزیر اعظم کی قائم کردہ کمیٹی نے بڑی تبدیلیاں تجویز کر دی۔ سب کمیٹی نے متنازع شقوں پر اعتراضات دور کرتے ہوئے بل کا نیا ڈرافٹ تیار کر کے وزیر قانون کی سربراہی میں قائم کمیٹی کے حوالے کر دیا۔ نظر ثانی ترمیمی بل کو عوام دوست اور نجی املاک کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تجاویز شامل کی گئی ہے۔ رپورٹ آج وزیر اعظم کو پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ کراچی کے یلو لائن BRT منصوبے میں 8.5 ارب کی کرپشن۔ سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی کے بے نامی جائیدادوں اور بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات شروع۔ اینٹی کرپشن سندھ نے پیشرفت رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ بتایا ٹھیکیداروں اور متعلقہ افسران کے خلاف شواہد موجود ہیں۔ مقدمے میں مزید افراد سے متعلق تفتیش جاری ہے۔ ملزم ضمیر عباسی کو رہا کیا گیا تو گواہوں کو متاثر اور ثبوت ضائع کر سکتا ہے۔ نوجوانوں کے اندر احساس ذمہ داری لائق تحسین ہے۔ پرواز کارڈ کے تحت تربیت مکمل کرنے والے نوجوانوں کو بیرون ملک روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تربیت مکمل کرنے والے نوجوانوں سے خطاب۔ کہا 5 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو تربیت دے رہے ہیں۔
بیرون ملک غیر ہنرمندوں کو وہ مقام نہیں ملتا جو ہنرمند افراد کو ملتا ہے. افرادی قوت کو ہنرمند بنانے کے لیے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ سہولیات یقینی بنائی گئی ہیں. اور کرسٹیانو رونالڈو 6 ورلڈ کپ میں گول کرنے والے پہلے فٹ بالر بن گئے. ازبکستان کے خلاف رونالڈو کے 2 گول. پرتگال نے میچ 5-0 سے جیت لیا. گھانا کا انگلینڈ کو ٹف ٹائم. میچ بغیر گول کے برابر رہا. کولمبیا کانگو کو ہرا کر ناک آؤٹ میں پہنچ گیا. کروشیا نے پیناما کو 1-0 سے شکست دی. پاکستان کا کرکٹ میں امریکہ سے مدد لینے کا پلان. پی سی بی کا پلیئرز کو پاور ہٹنگ کی ٹریننگ کے لیے امریکہ بھیجنے پر غور. قومی وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن کا کہنا ہے کچھ کھلاڑیوں کو امریکہ بھیجا جا سکتا ہے. وہاں پاور ہٹنگ کے ماہر موجود ہیں. فٹنس کی بہتری کے لیے نوجوان فاسٹ بالر علی رضا کو بھی امریکہ بھیجا جائے گا. تیر اندازی کے فروغ کے لیے چمن میں اسکول چیمپئن شپ کا انعقاد. 72 اسکول کے کھلاڑیوں نے اپنی مہارت دکھا کر خوب داد سمیٹی. ریڈ ڈریگن آرچری کلب نے پہلی، یونیورسل آرچری کلب نے دوسری اور اسلامیہ کلب نے تیسری پوزیشن حاصل کی. منتظمین کا کہنا ہے مقامی کلبز کے ذریعے نئے ٹیلنٹ کو نکھارنا ہے.